والسلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ رمضان المبارک کے عنوان پر بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی عبادت فرماتے تھے، اتنی عبادت اور عشروں میں نہیں ہوتی تھی، اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کا اہتمام فرماتے، اور طاق راتوں میں اہتمام کے لیے اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خود بھی بیدار رہتے، اور طاق راتوں میں عبادت کرنے کی ترغیب فرماتے اور طاق راتوں کی تلاشی کا حکم فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے کسی رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بستی والوں میں سے اگر کسی نے سنت اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی گنہگار ہوگی، اور اگر بستی میں کسی ایک نے سنت اعتکاف کیا تو ساری بستی والے بری الذمہ ہو جائیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسنون اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ معتکف اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق آڑ فرما دیتے ہیں جس خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رمضان المبارک کے اعمال میں ایک عمل آخری عشرے کا اہتمام اور اعتکاف بھی ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا فرمایا کرتے تھے، اور آج اور ابھی آپ کے سامنے صدقہ فطر کے ضروری مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ لوگ صدقہ فطر کے ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں کیا کرتے ہیں اور آگے پیچھے کیا کرتے ہیں۔
صدقے فطر کے ادا کرنے کے مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر صدقے فطر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو سورۃ الاعلیٰ کی ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اس لیے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ سے صدقہ فطر کو ثابت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ تزکا کے معنی اور بھی ہیں لیکن ان معنوں سے اس وقت بحث کرنا نہیں ہے، فی الحال صدقہ فطر کو بیان کرنا ہے۔ مفسرین نے تزکا کا ایک ترجمہ زکوٰۃ سے فرمایا ہے اور زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ دی، یعنی جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے صدقہ فطر کا ثبوت ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے نبی کی سیرت سے صدقہ فطر کو ثابت کرنے کی، تو اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث وہ بھی ہے جسے ابھی آپ نے اس عاجز کے مختصر سے خطبے میں سماعت فرمایا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا، فرض فرمایا، واجب فرمایا۔ صاع من شعیر، ایک صاع جو کا، او صاع من تمر، یا ایک صاع کھجور کا، او صاع من اقط، یا ایک صاع پنیر کا۔ صدقہ فطر کے معنی کیا ہیں اور صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، اور صدقہ فطر کن پر واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیے تاکہ صحیح معنی میں صدقہ فطر ادا کیا جا سکے۔ صدقہ فطر کے معنی کیا ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے صدقہ اور دوسرا ہے فطر۔ صدقے کے معنی صدقے کے ہیں، سبھی کو معلوم ہے۔ فطر کے معنی افطار کرنے کے آتے ہیں، چونکہ ایک مالدار صاحب نصاب مسلمان ایک مہینے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کے دن وہ افطار کرتا ہے، روزے رکھنا چھوڑتا ہے، تو مہینہ بھر اس نے روزے جیسی عبادت ادا کی ہے، اس میں کمی اور کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی۔ کیا وہی بات سمجھ میں آ رہی؟ روزوں میں کمی اور کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی، کبھی غلطی سے کسی کی غیبت کر ڈالی، کبھی غلطی سے کسی کا مذاق اڑا دیا، روزے کی حالت میں کبھی غلطی سے کسی کی غیبت سن لی،
روزے کی حالت میں عبادت کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے وہ سوتا پڑا رہا۔ گرما کا موسم تھا، تھکاوٹ تھی، بیچارہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے سارا دن یوں ہی سوتا رہا، وہ بھی تو بہتر نہیں ہے۔ اس طرح کی کوتاہیاں روزے دار سے ہوئی، لیکن الحمدللہ روزے تو مکمل ہوئے ہیں۔ تو ان روزوں میں جو کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ماہ رمضان کے روزے دار کو اور ایک مسلمان۔ حدیث میں بھی یہی علت بیان کی گئی اور یہی وجہ بیان کی گئی کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام وطعمۃ للمساکین، صدقہ فطر روزوں کو پاک کرنے والا ہے اور غریبوں کو، مسکینوں کو اس کے ذریعے سے کھانا ملنے والا ہے۔ تو صدقہ فطر کی ایک حکمت کیا ہے؟ ہمارے روزوں میں کمی اور کوتاہیاں جو ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہمارے روزے پاک ہو جائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ کل عید ہوگی، غریب بھی اس میں شریک ہوں گے، تو وقت سے پہلے ان کو صدقہ فطر دیا جائے، اناج اور غلہ ان کے گھروں کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے گھر بھی خوشیوں سے بھر جائیں اور وہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ دوسری حکمت ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر کی تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھر اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، تو روزے دار اس کے شکرانے میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر اور قربانی کرنا واجب ہے، صدقہ فطر ادا کرنا اور قربانی دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مسلمان کے پاس حوائج اصلیہ سے زائد سامان اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی اتنی مالیت باقی ہو، تو ایسی صورت میں ایسے مسلمان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ فطر اگر وہ ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے صدقہ فطر وہ ادا کرے جو روزے رکھے، ہم نے روزے ہی نہیں رکھا تو صدقہ فطر کیوں ادا کرے؟ یہ غلط فہمی ہے، غلط بات۔ یہ تو کریلا نیم چڑھا ہو گیا، آپ نے روزے بھی نہیں رکھا اور صدقہ فطر بھی اب آپ ادا نہیں کریں گے، تو یہ تو نافرمانی پر نافرمانی ہے۔ اس لیے جو لوگ روزہ رکھے ہیں وہ بھی صدقہ فطر دے، واجب ہیں تو بھی ادا کرے، واجب نہ ہو تو بھی ادا کرے، فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھا ہے، جان بوجھ کر نہیں رکھا، وہ روزوں کی قضا کرے، استغفار کرے، رمضان کے روزے پھر ملنے والے نہیں۔ ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، آپ لاکھوں روپے لگا کر بھی رمضان کے روزوں کو خرید نہیں سکتے، رمضان کے روزوں کی بات نہیں آ سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے۔ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کس اناج سے آپ کو دینا ہے۔ فقہاء اکرام نے اور علماء اکرام نے کتابوں میں یہ لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے، ہر وہ اناج جسے آپ کھاتے ہیں اس سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں ہم جو اناج کھاتے ہیں، چاول، جواری، جو، گیہوں، چنا، مسور، اور ادھر کھجور، کشمش، بادام، ان سارے اناج سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر سب کو ایک ہی بات معلوم ہے، کیا ہے؟ صرف گندم، گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرنا معلوم ہے۔ یا تو جان بوجھ کر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، معلوم رہے تو بھی انجان مار دیتے۔ بادام سے کون دینا بھائی؟ کیسے کلو ہے بادام؟ 800 روپے کلو ہے، انجان مار دیتے۔ کشمش 300 روپے کو کلو، 400 روپے کو کلو، انجان مار دیے۔ کھجور، اچھا اور عمدہ کھجور آپ لیں گے 300 روپے کو کلو ہے، انجان مار دیے۔ اور عجیب بات یہ ہے، افطار کے وقت سبھی کہیں گے کہ صاحب کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، کھجور سامنے لے کے آؤ۔ جب خود کھانے کی بات ہے، 300 روپے 400 روپے لگا کر کے خود کے کھانے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لا کر برابر کھجور سے افطار کر رہے ہیں، اور وہیں پر بزرگوں اور عزیز دوستوں، گیہوں سے نہیں، ہمارے آقا نے، ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے کھجور سے صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ یہ سنت ہم کو نہیں معلوم، اس سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے ترازو کے 2 پارٹ ہیں، لینے کے الگ ہیں، دینے کے الگ ہیں۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، جب بات میٹھے کی آئے گی، میٹھا کھانا سنت ہے، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، تو پھر وہیں پر کھجور سے صدقہ فطر دینا بھی تو سنت ہے، کشمش سے صدقہ فطر دینا بھی تو سنت ہے۔ کوئی عاشق رسول ہو جو کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے، کوئی صحیح معنی میں غلام رسول ہو جو کشمش سے صدقہ فطر ادا کرنے والا ہو۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کرونا وائرس جیسی صورتحال میں اور لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں لوگ پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، غریبوں کا خیال کیجئے اور کھجور سے صدقہ فطر دے کر، کشمش کی قیمت سے صدقہ فطر دے کر کے ان کا خیال کیجئے اور خود بھی ثواب دارین حاصل کیجئے۔
اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ گیہوں سے اگر دینا ہے تو 1.25 کلو ہے. گیہوں کے علاوہ آپ کسی بھی اناج سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو گیہوں کا ڈبل آپ کو دینا پڑے گا. یعنی گیہوں سے اگر 1.25 کلو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں، اگر آپ جواری سے دیں گے تو 3.5 کلو جواری دینا پڑے گا یا اس کی قیمت. چاول سے آپ دے رہے ہیں تو 3.5 کلو چاول یا اس کی قیمت. کشمش سے دے رہے ہیں تو 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت. کھجور سے دے رہے ہیں تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت. 3.5 کلو کھجور کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ اچھا کھجور خود کھانا ہے تو اچھا دیکھتے نہیں دیکھتے، 300 روپے کلو والا کھجور 3.5 کلو بولے تو 1050 روپے ہوتے. کشمش بھی معلوم کیا 300 روپے کو کلو ہے، اس کے بھی کتنے ہوتے؟ 1050. بادام معلوم کیا 800 روپے کلو ہے، وہ 2100 روپے سے زائد ہو جاتے. چاول کی قیمت 45 روپے چل رہی ہے، 157 روپے 8 آنے ہو رہے، آپ 158 دے دیجیے. جواری 35 روپے چل رہی ہے، اس کے 122 روپے 8 آنے ہوتے، آپ 123 روپے دے دیجیے. اب وہ سب جانتے ہیں مول صاحب گیہوں سے ہمیشہ دیتے آ رہے ہیں، وہ بات کی بات ہے، گیہوں کا کیا ہے وہ یہ بولو، وہ بھی بول لیتا ہوں. گیہوں اچھا ظہیر آباد میں 32 روپے کلو بک رہا ہے، تو 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہوگی؟ 56 روپے ہوگی. لیکن آپ جھکٹا تولیے، اس میں تھوڑے 4 روپے بھی ڈال دیجئے، 60 روپے دے دیجئے. آپ ویسے 100 روپے بھی دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ملے گا. یہ مسئلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر شہر میں اناج کی جو قیمت چلتی ہے وہاں کے حساب سے یہ قیمت آپ کو بتائی جا رہی ہے. وہ بنگلور کا ہے میسج آیا، ظہیر آباد میں نہیں چلتا. کدھر کے میسیجاں کدھر ڈال دیتے کچھ نہیں معلوم. وہاں کے حساب سے وہاں کے مفتی صاحب بولے 75 روپے دینا پڑتا بول کے، آپ یہاں کے واٹس ایپوں میں ڈال دیے 75 روپے بول کے. حیدرآباد کا میسج لا کے ظہیر آباد میں ڈال دیے. یہاں پہ جو قیمت میں 2-4 دن پہلے معلوم کیا گیہوں کی، وہ 32 روپے چل رہی ہے. 56 روپے 1.25 کلو کی قیمت ہوتی ہے، آپ 60 روپے دے دیجیے. یہ تو صدقہ فطر کی مقدار ہے. لیکن صدقہ فطر کس کی طرف سے آپ کو ادا کرنا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سن لیجئے. صدقہ فطر آپ اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کریں. بڑے بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، خود کما رہے ہیں، ان کا صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے. اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر بیوی کے اوپر واجب ہے. لیکن باپ اگر رحم کر کے بڑے بچوں کی طرف سے دے رہا ہے یا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے دے رہا ہے، ادا ہو جائے گا. اور دینا بھی چاہیے. شوہر صاحب جنت میں جائے اور بیوی کو ادھر جہنم میں ڈھکیل دے، جن سے عمر بھر خدمت لیا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ان کی طرف سے بھی ادا کر دے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا ہے، عیدگاہ میں نہیں. نماز پڑھ کے جاتے ہوئے دینے کا نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا صدقہ فطر کی حکمت، تاکہ غریب لوگوں کو یہ پہنچ جائے، وہ بھی عید کا سامان خرید لیں. آپ عید کی نماز پڑھ کے صدقہ فطر دیں گے تو بازار میں جا کر کے وہ غریب کب خرید کر عید کا کھانا پکائے گا. اس لیے
1 دن پہلے 2 دن پہلے ابھی سے آپ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. حساب کر لیں، آپ حساب کر کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کی طرف سے آپ صدقہ فطر نکال. کسی کو اللہ نے دیا ہے کھجور کے حساب سے نکالے 1050 روپے ایک آدمی کی طرف سے بولو. آپ سمجھیں 1050 روپے کھجور کے حساب سے بول کے پورے گھر میں 10 آدمی آئے 1050 روپے ڈال دیں گے؟ نہیں. کھجور کے حساب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کی طرف سے 1050. کشمش 1050. کوئی دل والا ہے، سقی ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سقی ہو جاتے تھے، اتنا صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے. تو کوئی ایسا ہو جو نبی کی سنت کو پورا کرنے والا، بادام سے دے 2100 روپے، کشمش سے دے 1050 روپے. سنتوں کو تو زندہ کرنا ہے نا بھائی. ہم کو افطار کے وقت کھجور سے افطار کرنا سنت ہے بول کے کھائے نہیں کھائے. اب تو یہ تو معلوم ہو گیا کھجور سے صدقہ فطر بھی ادا کرنا کیا ہے؟ سنت. اور یہ صدقہ فطر کی رقم آپ کسے دیں؟ اپنے رشتہ داروں میں جو بالکل غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہے، خاموشی سے آپ دے دیں. اور یہ بول کے دینا ضروری نہیں ہے اے لو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اے لو یہ صدقہ فطر کے ہیں. آپ عزت کا خیال کیجئے، ان کو یہ کہہ کر دیجیے یہ عیدی ہے ہماری. کیا ہے؟ عیدی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے. تنہائی میں خاموشی سے. پھر بستی میں اڑوس پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو دیجیے. ایک صدقہ فطر ایک غریب کو دے سکتے ہیں، کئی غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، چند لوگ ملا کر کے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد اور غریبوں کا خیال کیجئے. اگر کوئی ایسا ادارہ یا تنظیم اور جماعت ہے جو غریبوں کی مدد کر رہی ہے، اس میں بھی آپ صدقہ فطر کی رقم جمع کر سکتے ہیں. مسجد میں صدقہ فطر کی رقم نہیں لگ سکتی، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتی. دینی مدرسوں کو دے سکتے ہیں، دینی اداروں کو دے سکتے ہیں، یا ایسے ادارے جو بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، بیماروں کی خدمت کرنے والے ہیں، اور مفلوق الحال معذوروں کی خدمت کرنے والے ہیں، جیسے صفا بیت المال ہے یا اور بھی ادارے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں. صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں. بہت سارے مجبور لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی بھر نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ روزے کی قضا کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں پر بھی ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہے. گیہوں کے حساب سے اگر دے رہے ہیں 60 روپے تو 30 60 کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 1800. ہاں 1800 کے بجائے ڈالو اور 200. اچھا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ سہولت دیے نا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا تم بوڑھے ہو مر جاؤ مگر روزہ رکھو، تم بیمار ہو شوگر کے مریض ہو مر جاؤ مگر روزہ رکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا تم مجبور ہو معذور ہو زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے، قضا نہیں کر سکتے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرو. 60 روپے آج کل کے حساب سے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت بن رہی ہے، 1800 روپے ہو رہے ہیں 30 روزوں کے. آپ اس کو بھی بیت المال کے اندر جمع کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ صفا بیت المال کے کارکنان اور نوجوان یہاں پر نماز کے بعد مسجد کی گیٹ پر پردہ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں.
آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے آپ اپنے صدقہ فطر سے، زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے صفا